اکبر. مصطفیٰ کا دامن نہیں، ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن. یہ ہندوستان آزاد ہوا مولانا غلام صاحب، تو آپ نے بہت سارے بھاشن سنے، لیکچر سنے، سب کے نام آتے، بہت سو کے نام آتے. کوئی مسلمان کا نام نہیں، بولو نا کوئی مسلمان کا نام نہیں آتا. میرے کو کسی نے کہا مولانا ہندوستان آزادی میں تو علماء بھی تھے، تو ان کا تو کسی کا نام ہی نہیں آتا. حالانکہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمان تھے، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تھے، شیخ فتح علی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ تھے، حضرت خواجہ احمد شہید تھے، حضرت خواجہ اسماعیل شہید تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی تھے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی تھے، شیخ الہند حضرت مفتی محمود الحسن صاحب تھے. ان کے نام نہیں آتے. میں نے کہا قرآن کہتا ہے ان کے نام نہیں آئیں گے. قرآن کہتا، میں نے کہا اللہ کہتا ہے جو آخرت کے واسطے محنت کرتا ہے اس کا نام قیامت ہی میں آتا ہے، دنیا میں نہیں آتا ہے. جو دنیا کے واسطے کیا ہوگا ان کے نام دنیا میں آئیں گے، جو آخرت کے واسطے کرے گا. 15واں پارہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جو آخرت کا ارادہ کرے گا، آخرت کے لیے محنت کرے گا، اللہ کہتا اس کا نام بھی آسمانوں پر ہوگا. حالانکہ آپ کو معلوم ہے یہ انگریزوں کو بھگانے میں سب سے پہلے کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ انگریز اندر آتے گئے، قبضے پہ قبضہ کرتے گئے، وہ تو اللہ کے ایک ولی کھڑے ہو گئے جن کا نام ہے شاہ عبدالعزیز. بولو نا کیا نام؟ مسلمان کا بھلے نام نہیں آوے لیکن سنو ہے کہ نہیں ہے. ارے میں تو فخر کے ساتھ کہتا ہوں بھائی ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا اگر رول ادا کیا تو مسلمان ٹیپو سلطان. بولو مسلمان. آج پورے ہندوستان میں سب سے بڑی چیز اگر کوئی دیکھنے جاتے ہیں تو تاج محل بنانے والے شاہ جہاں مسلمان. ارے بولو لال قلعہ میں سب سے پہلے ترنگا لہرانے والے، لال قلعہ میں سب سے پہلے ہندوستانی جھنڈا لہرانے والے مسلمان. کون؟ شیخ شاہ نواز، جنرل شاہ نواز. وہ بھی کون تھے؟ مسلمان. ارے بولو نا وہ بھی کون تھے؟ سب سے زیادہ ہندوستان کی آزادی میں جنہوں نے پیسہ لٹایا وہ بھی مسلمان تھے، سیٹھ حاجی عثمان. بولو سیٹھ حاجی عثمان. اور یہ ہمارا جو جھنڈا ہے نا، جھنڈا اس کی ڈیزائن دینے والی بھی مسلمان خاتون ہے جس کا نام ہے مسز سریا طیب جی، وہ بھی مسلمان. اور سب سے اچھا ترانہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستا ہمارا. بولو نا سارے جہاں سے اچھا ہندوستا ہمارا. یہ ترانہ لکھنے والے بھی مسلمان، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. سب سے پہلے فتویٰ جو دیا ہے انگریزوں کو نکالو شاہ عبدالعزیز نے. بولو کنہوں نے؟ اور جب شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ایک جوان کھڑے ہو گئے جن کا نام ہے سلطان فتح علی. کیا نام ہے؟ بولو سلطان. ان کے ابا کا نام ہے سلطان حیدر علی، ان کا نام ہے سلطان. یہ کھڑے ہو گئے 350 جوانوں کی جماعت کو تیار کیا. انگریزوں ہزاروں ہزار کی تعداد میں، ارے انگریزوں 50 سے 60 ہزار کی تعداد میں، یہ جوان نے صرف 350 کو تیار کیا اور ایسا مقابلہ کیا انگریز کے چھکے چھڑا دیے. یہ جوان کون تھے؟ جن کو ہم کہتے ٹیپو سلطان. بولو کون تھے؟ اب ہم کو ٹیپو سلطان کی سیریل بتائی گئی، اس میں بتایا گیا ٹیپو سلطان کی داڑھی بھی نہیں ہے، عورت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. مولانا حسین احمد مدنی لکھتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں ٹیپو سلطان وہ بادشاہ تھے جن کی کبھی تہجد کی نماز بھی فوت نہیں ہوئی ہے. مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان ولی نہیں تھے، ولی سے بڑھ کے ابدال نہیں تھے، بلکہ ہندوستان کے قطب تھے. بادشاہ بھی تھے اور قطب بھی تھے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ. یہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے میسور میں مسجد بنائی. میسور جاؤ، میں گیا، میں ٹیپو سلطان کی درگاہ پر بھی گیا. بولو الحمدللہ. اور ٹیپو سلطان کی وہ جو مسجد ہے نا میسور میں، وہاں بھی میرا جانا اور بہت سارے لوگ میرے کو لے گئے. جب جامع مسجد میں گئے ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی تو مجھے یاد آیا اتنی بڑی مسجد بڑے ہوش کے ساتھ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ تو وقت کے بادشاہ تھے، انہوں نے میسور میں جامع مسجد بنائی. اور جامع مسجد کی اوپننگ ہو رہی ہے عصر کی نماز میں. کون سی نماز میں؟ ساری مسجد گچا گچ پیک بھری ہوئی ہے
اور سب کو فکر ہے کہ امامت کون کرائے گا آج، کیونکہ مسجد شروع ہو رہی ہے. اب بادشاہ نے مسجد بنائی ہے اور میسور میں بنائی ہے، اور میسور کی جامع مسجد ہے. ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ آئے اور آ کر کہا کہ اس مسجد میں امامت وہ کرائے گا، پہلی نماز عصر کی امامت وہ کرائے گا جو صاحب ترتیب ہو. صاحب ترتیب یعنی جس کی فرض نماز کبھی چھوٹی. پورا مجمع حیران کھڑا ہے. آخر میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ خود آگے بڑھے، اللہ اکبر کہہ کے عصر کی نماز شروع کروا دی. اور نماز کے بعد کہا راز کھولنا نہیں چاہتا تھا لیکن کھل گیا، بالغ ہونے سے لے کر اب تک ایک بھی نماز میری قضا نہیں ہوئی ہے. یہ ہے میرے دوستو ہندوستان کے لیے ہم قربانی دینے والے. سب سے پہلے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، پھر کون؟ ٹیپو. اب میرے دوستو وہ 1862 63 64 ہاں یہ دہلی میں چاندنی چوک ہے، دیکھا ہوگا آپ نے دہلی میں چاندنی چوک. میرے دوستو دہلی میں چاندنی چوک ہے، وہاں سے لے کر پاکستان کے خیبر تک میرے دوستو لوگ قسم کھا کر کہتے کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو. عالموں کو پھانسی دی گئی تھی درختوں کے اوپر، چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے خیبر تک. اور میرے پیارے دوستو 3 سال میں 14,000 علماء شہید ہو گئے. کتنے علماء شہید ہو گئے؟ اور ایسے شہید نہیں ہوئے، کسی کو لوہے سے مارا گیا، کسی کو تلوار سے مارا گیا، کسی کو بندوق کی گولیوں سے مارا گیا. ارے یہاں تک کہ علماء کے کپڑے اتارے گئے، سوروں کی کھالوں میں بند کیا گیا اور اس کے بعد انگارے پر ڈالا گیا. اور ہر عالم کو کہا جاتا تھا کہ فتویٰ دے دو کہ انگریزوں کو رکھنا ہے. ہر عالم نے کہا ہندوستان زمین ہماری زمین ہے، انگریزوں کو نکالیں گے، ہندوستانی رہیں گے اور قیامت تک مصطفیٰ کا دامن بھی یہاں رہے گا. آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی مولانا جعفر، بولو کیا نام؟ انگریزوں نے ان کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیا. مولانا جعفر فرماتے ہم لوگ 15 آدمی تھے، سب کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیا. کہا ہم کو ریل کے ڈبے میں ڈال دیے، اسی حال میں ریل کے ڈبے میں ڈال دیے. اور کہا وہ ریل چلی امبالہ سے لے کے لاہور تک، وہ ریل چلی لاہور سے لے کے ملتان تک، وہ ریل چلی. کہتے 22 گھنٹے کے بعد ہم کو پانی پلایا جاتا تھا، 25 گھنٹے کے بعد ہم کو تھوڑا بہت کھانا کھلایا جاتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کو ریل کے ڈبے میں سے نکالا تو لوہے کے پنجرے تیار تھے، ان پنجروں میں ہم کو رکھ دیا گیا، جو پنجرے چاروں طرف سے نوک والے تھے. کھڑے رہے تو بھی پاؤں میں چوبے، ٹیک لگائے تو بھی چوبے، بیٹھے تو بھی چوبے، اتنی پریشانی میں تھے. مولانا جعفر کہتے اسی پریشانی کے عالم میں میری بیوی اور 3 بچوں کو لایا گیا. مولانا جعفر کہتے میں نے میری بیوی کو دیکھا. سچ بتاؤ اس حال میں ہم اپنی بیوی کو دیکھے. کہتے میرا چھوٹا بچہ، جو چھوٹا بچہ تھا 4 سال کا، سب سے چھوٹا والا، کہا وہ تو میرے لوہے کے پنجرے کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ ڈال کے کہتا ابا باہر آ جاؤ نا، ابا باہر آ جاؤ نا. وہ کہتے میرے ہاتھوں میں تو ہتھکڑیاں تھی، میں نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں رکھا. کہا بیٹا اگر زندہ رہا تو واپس آ جاؤں گا، لیکن اگر مر گیا تو قیامت میں حوض کوثر پر پیارے نبی کے ساتھ میں تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی. یہ ہندوستان کو علماء نے کیوں محنت کی؟ تاکہ انگریزوں کو کیا فائدہ ہوا؟ انگریزوں کو نکالا، ہم خود انگریز بن گئے، ہم خود انگریز بن گئے. کی نا محنت کی نا. مولانا جعفر تھانے سری نے محنت کی. ابھی آپ کو بتایا 14,000 علماء شہید ہو گئے. میرے دوستوں علماء کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا. ارے میرے پیارو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا. اسی لیے ہم تو کہتے ہیں ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں. بولو ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں. محبت کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں، محبت کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں. وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں. ہم اسی وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں. یہ ہم لوگ ہندوستان والے کہ اگر ہم کو وضو کے لیے پانی نہیں ملتا تو بھارت کی زمین سے ہم تیمم کرتے. تو پاک پوتر زمین تو ہم نے سمجھا ہے. وضو سے اگر پاکی ہوتی ہے تو بھارت کی مٹی سے بھی پاکی ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ تکلم کرتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں. ہم اسی وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں. اللہ ہم کو وطن سے محبت نصیب فرمائے.
ہاں میرے کو ایک ملا تھا, میرے کو کہتا مولانا اپنا ہندوستان تو بہت خراب ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بہت بے ایمانی ہے, 100 میں 99 تو بے ایمان ہے. میں نے کہا برابر ہے, 100 میں 99 بے ایمان, پھر بھی ہمارا بھارت مہان. بولو پھر بھی ہمارا بھارت. لیکن میرے کو ایک سوال آپ سے پوچھنا, یہ سارے علماء نے جو محنت کی تھی نا, انگریزوں کو مصطفیٰ کا دامن آؤ لاؤ الٹا ہو گیا, ہم خود انگریز بن گئے. دیکھو نا, یہاں خالی حساب لگاؤ, انگریزی کپڑے کتنے اور اسلامی کپڑے کتنے. ہم خود انگریز بن گئے بھائی. ہم کو ابھی کرتا پیجامہ نہ بڈھے جیسا کون پہنے؟ کیا پہنے گا؟ ٹی شرٹ, جینس, شرٹ, پینٹ. یہ کیا ہے؟ انگریزوں کو نکالا, خود انگریز بن گئے. داڑھی اڑا دی, داڑھی. شرم بھی نہیں آتی, ڈوب کے مر جانا چاہیے. سارے وہ بیچارے مولانا جعفر تھانے سری, وہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ, ایک ہی کام تھا, انگریزوں کو نکالو, انگریزی تہذیب کو نکالو, اسلامی تہذیب کو لے کر آؤ. خود انگریز بن کے بیٹھے, شرٹ پینٹ, ٹی شرٹ, جینس, داڑھی نہیں. ہاں ہماری پیجامہ پتلون ٹخنوں کے نیچے, اور بال, بال تو میں ہمیشہ بولتا ہوں کیا ہینڈسم بال. یہاں کا بال بھیک مانگتا ہے, یہ ایریا بھیک مانگتا ہے. یہ ایریا اس سے بڑا فقیر ہے, اور پیچھے والا تو پہلے سے فقیر ہے, اوپر اتنے بال لے کے کڑک مرغی کا پر آدھا ادھر لٹکائے جا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک تو بال کے ٹھکانے نہیں, ابھی یوں کرے گا نکل. کیا ہوا بھائی, جوئے پڑ گئی. ابھی یوں کر کے دیکھے گا, کوئی دیکھتی ہے, وہ دیکھتی ہوگی, وہ بھی سوچتی کہ تپیلی کہاں جا رہا ہے بھائی. کمانے دھمانے کا نہیں, انہیں ہوشیاری ماننے کا. 1 روپیہ کمانے کا نہیں, بڑے بڑے موبائل لے کے جاتا ہے. جب دیکھو جب موبائل پہ ہلو, کیا وہ چلا گیا. اسلام کا قانون تھا کوئی ملے السلام علیکم, یہاں ہلو ہائی گڈ مارننگ. کیوں؟ ہمارے علماء نے ہم کو یہ سکھایا تھا, ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا تھا. شرم کرنا چاہیے میرے دوستوں. ہندوستان جب آزاد ہوتا ہے نا, ہم لوگ جب جھنڈا لہراتے تو آنکھوں میں آنسو یہی آتے ہیں کہ انگریزوں کو نکال کے تھا ہندوستانی تہذیب آتی, مصطفیٰ کا طریقہ آتا. یہاں تو سب انگریز بن کے بیٹھے, سب انگریز بن کے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا چلنا, ایسا لگتا انگریز میں. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں میرے دوستوں؟ بلکہ میں معاف کرنا, انگریزی زبان بولنے میں فخر محسوس کرے گا. ہاں گڈ مارننگ, ہیلو, ہائی, ہاؤ آر یو, آف کورس, وائی ناٹ. انگریزی بولنے میں فخر محسوس کرے گا. اور کم بخت کو بولو انگریزی زبان زمین کی زبان ہے, عربی زبان آسمان کی زبان ہے. سورہ فاتحہ صحیح کیا تو نے؟ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوگی اور انگریزی زبان میں خوش ہوتا ہے. اور سارے علماء قیامت میں ہم کو نہیں پکڑیں گے کہ ہم نے تو تمہارے واسطے اپنی جانیں, اپنی بیوی, کتنی عورتوں کو بیوہ کیا, کتنے بچے یتیم ہو گئے, اور تم تو واپس وہی بن گئے. اس لیے میرے پیارو اس بات پہ آ جاؤ بھائی, مصطفیٰ کا دامن. کون کون تیار ہے ذرا پکا بولے تو میرے کو بہت اچھا لگے. بولو نا مصطفیٰ کا دامن. بات ختم کر رہا ہوں میرے پیارو, لیکن ایک بات ضرور کہوں گا, ہم یہاں سے جاتے جاتے مصطفیٰ کا دامن. ایک بات بہت بڑی بات ہے, مصطفیٰ رحمت والے تھے. بولو مصطفیٰ. ہم لوگوں کے دل میں رحم, کسی کے اوپر مہربانی, کرم, پیار. ہمارا دل تو بہت کالا ہے. صحیح میں کسی کے گھر میں کلر لگتا ہوگا نا, اپنے کو نیند نہیں آتی رات کو. کلر اس کے گھر میں لگتا ہے, وہ جب سامنے ملے گا السلام علیکم بھائی کیسے ہو, اور اندر اندر سے سوچتا ہوگا اس کا گھر گرے تو اچھا. بولو صحیح بول رہا ہوں غلط بولتا ہوں؟ جہاں بیٹھے گا برائی شروع کرے گا. برائی برائی, اتنی برائی, کوئی تو ایسا لگتا کہ کٹھور کا مہا سماچار. اوٹے پر بیٹھ جائے گا, اس نے ایسا کیا, اس کی لڑکی بھاگ گئی, اس کا لڑکے کا ایسا, اس کی بیوی کا ایسا ہوا. کم بخت تیرا منہ تو دیکھ آئینے میں جا کے, تیرا کیا ہوا؟ میں سچ بتاؤ, ہمارے نبی سے بڑھ کر رحم کرنے والا. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, دل خوش ہو جائے گا آپ کا. عید آ رہی نا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے جا رہے. بولو سبحان اللہ. پڑھیں گے نا آپ لوگ بھی عید کی نماز پڑھیں گے نا؟ نہیں ہاں یا نہ بولو, پڑھیں گے نا؟ یہاں بھی اپنا ڈوگلا پنا ہے. عید کی نماز واجب, فجر کی نماز, فجر
اپنا باپ پڑھے گا. اور عید کی نماز میں آئے گا, بلکہ بیوی بھی بولے کہ جا جا بے شرم جا, کم سے کم عید کی نماز تو پڑھ. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ خیر پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی عید کی نماز پڑھانے جا رہے. سچ بتاؤ, ہم لوگ نہا دھو کے جب نکلتے تو ذرا نکھرے نکھرے لگتے ہیں. قسم کھا کر بولو ہمارے نبی کا چہرے انور کیسا لگتا ہوگا جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے نبی جا رہے ہوں گے. اور سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں, بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہے؟ اللہ نے فرمایا, پڑھو نا, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب تیرے چہرے کو چمکتا ہوا سورج کہہ دو, تیرے چہرے کو دن کا اجالا کہہ دو, ارے تیرے چہرے کو 14ویں رات کا چاند کہہ دو. ارے اللہ فرماتے تیرے زلف مبارک, تیرے بال مبارک پھیلا دے, اجالا نظر آئے, رات کو سمیٹ لے, رات کی چاندنی نظر آئے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. کون سی نماز پڑھانے جا رہے ہیں؟ کیا شان ہوگی. امامہ پہن کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز پڑھانے جا رہے ہیں عید کی. اور شان کیسی معلوم, یوں ایک ہاتھ میں حضرت حسن, انگلی کس نے پکڑی ہے؟ حضرت حسن. ادھر حضرت, کیا شان ہوگی. نانا بیچ میں نظر آئے, دائیں حسن نظر آئے تو بائیں شہید کربلا حسین نظر آئے. دونوں بچوں کو لے کر جا رہے ہیں ہمارے نبی عید کی نماز پڑھنے. اچانک ہمارے نبی کی نظر پڑی, ایک کونے میں بچہ بیٹھا ہے اور رو رہا ہے. ہمارے نبی نے کہا حسن حسین ٹھہرو. گئے بچے کے پاس, کیا ہوا, کیوں رو رہا ہے؟ کہا ماں نے بہت مارا. بولو ماں نے. کہا کیوں مارا؟ کہا میرا ابا نہیں ہے نا, میں یتیم ہوں. میں نے ماں کو کہا میرے کو نیا کپڑا چاہیے, ماں نے کہا نہیں ہے. پھر میں نے کہا نیا کپڑا چاہیے, ماں نے کہا نہیں ہے. پھر میں نے تھوڑا ضد کیا کہ نہیں ماں میرے کو تو نیا کپڑا ہی چاہیے, تو ہی میں جاؤں گا عید کی نماز پڑھنے. تو ماں نے بہت مارا, مار کے کہا جا مت پڑھنا نماز, جا باہر جا کے بیٹھ جا. میں بیٹھ گیا. اللہ کے رسول, اور کروں تو کیا کروں, میری ماں کا بھی قصور نہیں ہے, وہ بیچاری کہاں سے لے کر آئے گی نیا کپڑا, میرا ابا نہیں, میں تو یتیم ہوں. میرے پیارو قربان جاؤ ہمارے نبی پر. وہاں سارا مجمع انتظار کر رہا ہے. کس کے لیے؟ اس زمانے میں گھڑی تھوڑی تھی کہ 7 بجے عید کی نماز ہوگی, اور 7:05 ہو جاوے تو جتنا ہوگا سب یوں. اور جیسے عید کی نماز ہوگی نا, کوئی متولی آئے گا, امام صاحب کو بول دو اگر ایسا کرے گا تو بھی چھٹی کر دے گے. بھائی 5 منٹ میں تیرا کیا لوٹ گیا بھائی. کتنی مرتبہ پکچر دیکھنے تھیٹر میں جاتے لائٹ چلی جاتی ہے, اعلان ہوتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد لائٹ آئے گی, وہاں پتھر مارتا ہے. کیسا چپ چاپ بیٹھتا ہے, کیونکہ شیطان کے گھر میں شیطان بیٹھا ہے, شیطان کے گھر میں اس کو وہاں اچھا لگتا ہے. وہاں سوچو ہمارے نبی وہ بچے کو لے رہے, وہاں سارا مجمع انتظار کر رہا ہے, ممبر لگا ہوا ہے. ہمارے نبی بچے کو لے کر آئے, اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس آئے. کہا فاطمہ یتیم بچہ ہے, اس نے کھایا بھی نہیں ہوگا, اس کی ماں نے اس کو مارا ہے, اس کو کھلا دے نہلا دے, اور جو کپڑا حسن حسین کو پہنایا وہی کپڑا اس کو بھی پہنا دے. حضرت فاطمہ نے تھوڑی دیر میں بچے کو کھلایا, نہلایا, پہنایا. اب سارے صحابہ تو آ گئے تھے بھائی, تھوڑے صحابہ تو آ گئے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا. اب صحابہ آپس میں باتیں کر رہے, نبی کے 2 ہاتھ ہیں, 2 مبارک ہاتھ ہیں, ایک میں حسن اور ایک میں, تو یتیم بچے کو کون سے ہاتھ میں رکھیں گے؟ سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی سے بڑھ کے رحمت والا کوئی نہیں ہوگا. ہمارے نبی باہر نکلے, کس طرح باہر نکلے, کس طرح بات. صحابہ کہتے ہیں ہمارا دل نے کہا اس سے بڑا کوئی نبی نہیں ہوگا. ایک ہاتھ میں حضرت حسن, بولو ایک انگلی کس نے پکڑی ہے؟ حضرت حسن. ایک انگلی کس نے پکڑی ہے؟ حضرت حسین. اور یتیم بچے کو اپنے گردن پہ بٹھائے ہوئے ہیں, یہاں پہ بٹھائے ہوئے ہمارے نبی جا رہے. کیا شان ہوگی وہ یتیم بچے کی, کیا شان ہوگی کہ جب نماز ہو گئی نا, نماز ہو گئی, ہمارے نبی نے اس یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا, کہا فکر مت کرنا, آج پورے مجمع میں اعلان کرتا ہوں تیرے ابا اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, آج سے تیرے ابا محمد بن چکے ہیں.